بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ تو پیارے بچوں، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، اردو کی درسی کتاب کے حصہ نظم میں ہم نظم نمبر 3 میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم اس نظم کی مشق کی طرف چلتے ہیں، تو اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، درج ذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ الف، میر انیس نے پہلے بند میں زبان کو کس سے تشبیہ دی ہے؟ جواب، میر انیس نے پہلے بند میں زبان کو شمع سے تشبیہ دی ہے۔ ب، دوسرے بند میں نہر کے لب سے کیا مراد ہے؟ جواب، نہر کے لب سے مراد نہر کے کنارے ہیں۔ جیم، شاعر کے بیان کے مطابق دریائے فرات کے پانی پر دھوپ کا کیا اثر ہوا؟ جواب، شاعر کے بیان کے مطابق دریائے فرات کا پانی دھوپ کی شدت سے کھول رہا تھا۔ دال، شاعری میں میر انیس کی وجہ شہرت کیا ہے؟ جواب، شاعری میں میر انیس کی وجہ شہرت مرثیہ نگاری ہے۔ اگلا سوال ہے، حیت کے اعتبار سے اس نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو کیا کہیں گے؟ جواب، حیت کے اعتبار سے یہ نظم مسدس ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمارا اگلا سوال ہے سوال نمبر 2، نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت کا متن مد نظر رکھ کر درست جواب کا انتخاب کریں۔ الف، میدان کربلا میں گرمی کی شدت کس شاعر کی تخلیق ہے؟ مرزا دبیر کی، میر انیس کی، مولوی میر حسن کی یا میر خلیق کی؟ تو ہمارا درست جواب ہے میر انیس کی۔ ب، نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت صنف سخن کے لحاظ سے کیا ہے؟ درست جواب ہے مرثیہ۔ جیم، شاعر گرمی کی شدت کا ذکر کرتے ہوئے لرزاں ہے کہ؟ درست جواب ہے زبان مثل شمع نہ جل اٹھے۔ دال، رن کی زمین سرخ تھی اور آسمان تھا۔ درست جواب ہے زرد۔ زمین پر خلق خدا کس چیز کو ترس رہی تھی؟ درست جواب ہے آب خون کو۔ دن کی مثال شب سیاہ ہونے کی وجہ کیا تھی؟ درست جواب ہے دھوپ۔ نہنگوں پر گرمی کا کیا اثر تھا؟ درست جواب ہے جان لبوں پر تھی۔ تو پیارے بچوں، ہمارا آج کا تیسرا سوال ہے، نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت میں جن جانداروں کا ذکر آیا ہے ان کے ناموں کی فہرست تیار کیجیے۔ تو پیارے بچوں، ان جانداروں میں مچھلیاں، شیر، چیتے، ہرن اور ناہنگ شامل ہیں۔ تو ہمارا اگلا سوال سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل الفاظ کے مترادف لکھیے۔ تو پیارے بچوں، 2 ایسے لفظ جن کے معنی ایک ہی ہوں مترادف کہلاتے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ الفاظ ہیں جن کے ہم نے مترادف لکھنے ہیں، تو اپنے الفاظ دیکھتے ہیں۔ آفتاب، سورج، مسکن ٹھکانہ یا گھر، شجر درخت، آہو ہرن، گرداب بھنور، ماہی مچھلی۔ تو پیارے بچوں، ہمارا اگلا سوال ہے سوال نمبر 5، نظم کے آخری بند کی تشریح کیجیے۔ تو یہ سوال ہم پہلے ہی کر چکے ہیں، ہم اپنی مکمل نظم کی جو تشریح ہے تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں سوال نمبر 6، کوسین میں دیے گئے الفاظ سے درست لفظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کیجیے۔ الف، پتھر پگھل کر ڈیش ہو گئے تھے، راکھ، خاک، موم۔ تو درست جواب ہے موم۔ مسدس کا ہر بند ڈیش مصروں پر مشتمل ہوتا ہے، 2، 3 یا 6؟ درست جواب ہے 6۔ گرمی کی شدت سے پتوں کا رنگ ڈیش ہو گیا تھا، زرد، سیاہ یا سرخ؟ درست جواب ہے زرد۔ شاعر نے درخت کے جلنے کو ڈیش سے تشبیہ دی ہے، کوئلے سے، لکڑی سے یا چنار سے؟ تو ہمارا درست جواب ہے چنار سے۔ ڈیش سے سورج کا چہرہ دھندلا گیا تھا، غبار، بخار،
या गर्मी? तो हमारा दुरुस्त जवाब है गुबार। सवाल नंबर 7 है, मंदरजा झैल अल्फाजो तराकीब को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनका मफहूम वाज़े हो जाए। तो प्यारे बच्चों, जुमलों की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला लफ्ज़ है जिसका हमने जुमला बनाना है, मिसले शम्मा। गर्मी की ये शिद्दत है कि मिसले शम्मा ज़ुबान भी जलने लगती है। अल अमा, सहराए चोलिस्तान में वो लू चल रही थी कि अल अमा। ताबो तब, इस मोती की ताबो तब देखने से ताल्लुक़ रखती है। चश्मा हयात, कहत के दिनों में गदला पानी भी पौधों के लिए चश्मा हयात से कम नहीं। बरगोबार, बहार के मौसम में हर बरगोबार खिल उठता है। मदकूक, मैंने रेलवे स्टेशन पर एक मदकूक बूढ़े को परेशान हाल देखा। मुस्तरिब, पर्चा सही ना होने की वजह से अली बहुत मुस्तरिब था। शररफिशां, शदीद गर्मी हो जाने की वजह से पानी गोया शररफिशां है। मुकद्दर, गर्दो गुबार से फ़िज़ा मुकद्दर हो रही है। सरगर्मियाँ, आजकल तुम्हारी सरगर्मियाँ क्या हैं? तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे इस्तारा की तारीफ़ और उसके अरकान की। इस्तारा क्या है? इस्तारा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। ये लफ्ज़ मुस्तार से निकला है जिसके मायने उधार लेने के हैं, यानी एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ से कोई सिफ्त उधार लेना। तो प्यारे बच्चों देखें, तशबीह में हम क्या करते हैं? तशबीह में हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ के जैसा करार देते हैं, लेकिन क्या है, इस्तारा में हम इसको दूसरी चीज़ ही कह देते हैं, मतलब उसके जैसा करार नहीं देते बल्कि दूसरी चीज़ ही कह देते हैं। इस्तारा की तारीफ़ क्या होगी कि इल्मे बयान की इस्तिलाह में जब कोई लफ्ज़ अपने मजाजी मायनों में इस तरह इस्तेमाल हो कि उसके हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक़ हो तो उसे इस्तारा कहते हैं। गौर कीजिएगा, मजाजी और हकीकी मानों में तशबीह का ताल्लुक़ मौजूद हो, तशबीह ना हो बल्कि तशबीह का ताल्लुक़ हो तो उसे इस्तारा कहते हैं। इसकी मिसाल देखते हैं। माँ ने कहा, मेरा चांद स्कूल से आ गया है। चांद किसको कहा? माँ ने अपने बच्चे को चांद कहा, यानी बच्चे को चांद जैसा करार देने की बजाय चांद ही कह दिया गया है, यानी चांद से सिफ्त उधार ले ली गई है। तो इसमें चांद क्या है? इस्तारा है। दूसरी मिसाल है, बाप ने कहा, मेरा बेटा रुस्तम है। किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है? इन जुमलों में भी बच्चे को चांद, बेटे को रुस्तम और बहादुर इंसान को शेर कहा गया है, यानी चांद, रुस्तम और शेर के अल्फाज मुस्तार लेकर बच्चे, बेटे और बहादुर इंसान के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। तो अब बात करते हैं इस्तारा के अरकान की। तो इस्तारा के 3 अरकान हैं। पहला है मुस्तार ले, दूसरा मुस्तार मिन और तीसरा वजह जामे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मुस्तार ले क्या है। मुस्तार ले की तारीफ़ कुछ यूँ होगी, वो शख्स या चीज़ जिसके लिए कोई लफ्ज़ या खूबी उधार ली जाए मुस्तार ले कहलाता है। ऊपर हमने जो बच्चे की मिसाल पढ़ी थी, मिसाल में हमने किसके लिए सिफ्त उधार ली थी? बच्चे के लिए, यानी माँ ने कहा, मेरा चांद आ रहा है। तो यहाँ बच्चा क्या है प्यारे बच्चों? यहाँ बच्चा मुस्तार ले है, यहाँ बच्चा मुस्तार ले है। ठीक है, इसी तरह आगे हम देखते हैं मुस्तार मिन्हू की तारीफ़, वो शख्स या चीज़ जिससे खूबी उधार ली जाए। वही मिसाल देखेंगे, सिफ्त उधार बच्चे के लिए ली गई थी, मगर किससे ली गई थी? चांद से ली गई थी ना। तो चांद क्या है? मुस्तार मिन्हू है। अब वजह जामे देखेंगे। वजह जामे की तारीफ़ क्या है? उसकी तारीफ़ कुछ यूँ होगी, मुस्तार ले और मुस्तार मिन्हू में जो चीज़ मुश्तरिक हो उसे वजह जामे कहते हैं। जैसे कि मिसाल में हमने देखा, माँ ने कहा, मेरा चांद स्कूल से आ रहा है। इसमें मुस्तार ले क्या था? बच्चा। मुस्तार मिन्हू क्या था? चांद। तो अब यहाँ पे देखें,
بچے اور چاند میں کون سی ایسی خوبی ہے جو مشترک نظر آ رہی ہے؟ اس کی خوبصورتی، یعنی بچے کی خوبصورتی. تو خوبصورتی وجہ جامع ہوگی جس کی وجہ سے ہمیں خوبی ادھار لینی پڑی. پیارے بچوں، اب ہم بات کریں گے علم بیان کے دوسرے رکن مجاز مرسل کی. اس کی تعریف کیا ہے؟ اگر کسی لفظ کو حقیقی کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال کیا جائے اور دونوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق ہو تو وہ مجاز مرسل کہلاتا ہے. غور کیجیے گا کہ اس کے مجازی اور حقیقی معنوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق پایا جائے. اس سے پہلے ہم نے اس سارا کو پڑھا تھا نا، تو اس کی تعریف میں ہم نے پڑھا کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق پایا جاتا ہے جبکہ مجاز مرسل میں نہیں پایا جاتا. تو بس یہی فرق ہوتا ہے دونوں میں. اب آتے ہیں مجاز مرسل کی اقسام پہ. تو مجاز مرسل کی ماہرین کے مطابق 24 یا شاید کچھ اس سے بھی زیادہ اقسام ہیں، لیکن عام طور پر زیادہ مشہور اقسام جو ہیں آج ہم انہیں پڑھیں گے. اس کی پہلی قسم جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے جز بول کر کل مراد لینا. جیسے کہ ہمارے پاس مثال ہے، انسان کی زندگی 4 دن کی ہے. انسان کی زندگی 4 دن کی ہے. یہاں زندگی کو 4 دن کہہ کر پوری زندگی مراد لے لی گئی ہے، یعنی جز بول کر مراد کل لے لیا گیا ہے. دوسری قسم اس کی دیکھتے ہیں، کل بول کر جز مراد لینا، یعنی کہ کوئی بڑی چیز بول کر اس کا کوئی ایک جز مراد لینا کہ جو لفظ جن معنی کے لیے وضع ہوا ہے اس سے اس چیز کا ایک جز مراد لینا. جیسے کہ ہمارے پاس ایک مثال ہے، حکیم صاحب نے نبض پر ہاتھ رکھ کر مرض کی تشخیص کر دی. تو پیارے بچوں، یہاں کل بول کر جز مراد لیا گیا ہے کیونکہ نبض پر ہاتھ نہیں رکھا جاتا بلکہ 3 انگلیاں رکھی جاتی ہیں. اس کی اگلی قسم ہے سبب بول کر مسبب مراد لینا. تو سبب کیا ہوتا ہے؟ سبب کسی کام کے کرنے کی وجہ، اور مسبب کیا ہوتا ہے؟ کسی کام کی وجہ سے جو کام ہو اسے مسبب کہتے ہیں. تعریف دیکھیں، ایسا لفظ بولا جائے جس کا اطلاق اپنے اصلی اور حقیقی معنی کے اعتبار سے سبب پر ہوتا ہے مگر اس سے سبب کی بجائے مسبب مراد لیا جائے. مثال دیکھیں، برسے گا آج خوب دھواں دار ابر ہے. برسے گا آج خوب دھواں دار ابر ہے. تو اب کیا ہے کہ بادل کبھی نہیں برستا بلکہ بارش برستی ہے. تو بادل سبب ہے اور بارش مسبب ہے. اگلی مثال دیکھیں، مسبب یا نتیجہ بول کر سبب مراد لینا. اس کی ہمارے پاس کیا مثال ہے؟ مجھے کہنا ہے کچھ اپنی زبان میں. یہاں آلہ زبان بول کر وہ چیز مراد لی گئی ہے جس کے لیے یہ آلہ بنایا گیا ہے. تو پیارے بچوں، آگے ہمارے پاس ہے سوال نمبر 8. اس نظم میں سے تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل الگ کر کے لکھیں. میں نے ان سب کی مثالوں کے ساتھ ڈیٹیل آپ کو جو ہے وہ دے دی ہے. اس کی ایک ایک مثال پھر سے بتا دیتی ہوں اور باقی آپ لوگ خود کرنے کی کوشش کیجیے گا. تشبیہ اس میں ہے، ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں. ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں. استعارہ، خود نہر القمہ کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب. مجاز مرسل، رن کی زمین تو سرخ تھی اور زرد آسماں. اس کے علاوہ پیارے بچوں تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور بھی استعمال ہوئے ہیں اس نظم میں، تو وہ آپ لوگوں کا ہوم ٹاسک ہے، آپ لوگ خود کرنے کی کوشش کریں گے. اگلا ہمارا سوال ہے سوال نمبر 9. درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں. تو متضاد الفاظ ایسے الفاظ جو ایک دوسرے کے برعکس ہوں، ایک دوسرے کے خلاف ہوں یا الٹ ہوں. الفاظ دیکھتے ہیں، روز، وقفے، آفتاب، ماہتاب، کانٹا، پھول، حیات، موت، سیاہ، سفید، سبزہ زار، ریگزار، شرر فشاں، ٹھنڈا. اگلا سوال دیکھتے ہیں پھر بچوں، آخری سوال ہے ہمارا اس نظم کا.
نظم کو غور سے پڑھیں اور ہر بند کے قافیے لکھیں۔ تو قافیہ کیا ہوتا ہے؟ قافیہ ان چند حروف اور حرکات کے مجموعے کو کہتے ہیں جو شعر یا مصرعے کے آخر میں ردیف سے پہلے آتا ہے۔ تو ہمارے پاس یہاں پر کچھ الفاظ ہیں، ہم نے ان کے قافیے بتانے ہیں۔ پہلا لفظ ہے تب، قافیے بتاتے ہیں: شب، لب، سب، شام، مقام، فام، خام، بار، چنار، زار، دار، گماں، فشاں، زباں، جاں۔ تو پیارے بچوں، ہم نے مشق کو تفصیل سے پڑھا۔ امید کرتی ہوں نظم کو سمجھنے میں آپ کو مدد ملے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے اگلے ویڈیو لیکچر کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تو کل تک کے لیے اللہ حافظ۔